دیکھیں اگر آپ کے مطابق ثابت ہیں، ان کی فقاہت ثابت ہے اور ان کی آپ تقلید کر سکتے ہیں، اگر آپ کے مطابق ثابت ہے فقاہت. اگر آپ کے مطابق ان کی فقاہت ثابت نہیں ہے تو پھر آپ ان کی تقلید کیا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے مطابق فقاہت ثابت نہیں ہوگی. اور اگر فقاہت ثابت بھی ہو جائے اور مسائل کے اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اختلاف آ جائے فقہا کا کسی مسئلے پہ بھی، پھر آپ کو عالم کی طرف جانا ہے، پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ عالم فقیہ کیا کون سے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک بات کیا بڑی کھل کے یہ کرتا ہوں کہ جو انسانی ایک ذہن ہے، ایک نارمل ذہن ہے، اس کے لیے ایک یہ فطرت ہے اور خصوصیت ہے کہ جب وہ تدریس میں ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک فقیہ ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، کن لوگوں کو پڑھا رہا ہے؟ جو آگے سے خود کیا فقیہ ہیں یا فقاہت کے کیا قریب ہیں، جس طرح حوض قم میں ہو رہا ہے، حوض نجف میں ہو رہا ہے. تو ایک فقیہ اگر ایک دورہ پڑھا رہا ہے، دوسرا دورہ پڑھا رہا ہے، تیسرا دورہ درس خارج کے پڑھا رہا ہے، جس طرح سید سیستانی دامت ظل العالی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ مذاکرہ علمی ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے اور دیگر شخصیات بیٹھتی ہیں، ہر دفعہ کیا ایک فقاہت کے اوپر مذاکرہ ہوتا ہے، ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص قسم کا درس خارج. اور منہاج الصالحین مثلا جو پرانا نسخہ تھا، پھر نیا نسخہ یا کچھ فتاوی کیا اس میں تبدیل ہو کے چینج ہو کے، یعنی چینجنگ آتی رہتی ہے. تو جو فقیہ یعنی ان فیلڈ ہے، ان فیلڈ سے کیا مراد ہے کہ وہ فقاہت کے اوپر درس خارج دے رہا ہے، روایات کی فہم لوگوں کو دے رہا ہے، کن لوگوں کو دے رہا ہے کہ جو خود بھی کیا پڑھے لکھے ہیں. تو ان لوگوں کی جو صلاحیت ہے فقاہت کے اعتبار سے وہ تھوڑی زیادہ ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسے فقیہ کو لیتے ہیں کہ جس نے کافی عرصے سے درس خارج دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا علمی مذاکرہ درس خارج ٹائپ اس نے کیا ہی نہیں ہے کبھی بھی، ٹھیک ہے، اس نے درس خارج کے دورہ مکمل ہی نہیں کرایا. تو اس فقیہ کی جو صلاحیت ہے وہ اس سے بہتر کیا نہیں ہو سکتی. یعنی یہ عام میں عادی انسانوں کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اتنی زیادہ عقل اور شعور دیا ہو، غیر معمولی صلاحیت کا وہ مالک ہو کہ وہ بغیر کیا پریکٹس کیے، بغیر کیا تمرین کیے، بغیر مشق کیے کہ وہ سب سے زیادہ ماہر بن جائے. ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن یہ عادی صورتحال نہیں ہے. یہ شاذ و نادر ایک کیا کسی ایک نابغہ روزگار اس طرح کی کیا بات بنے گی. جو عادی انسان ہے، عادی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پڑھے، پڑھائے، ڈسکشن کرے، مباحثہ کرے، پھر اہل علم لوگوں میں بیٹھے، وہاں پہ اپنی مباحث بتائے لوگوں کو کہ علم رجال کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، علم اصول فقہ کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، احادیث کے نسخوں کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، احادیث کا جو ترجمہ ہوتا ہے عام خاص اور مطلق مقید کے بارے میں اس کے کیا نظریات ہیں، سب کو بتائے اور لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں، اس کا وہ جواب دے، ایک دورہ مکمل ہو، دوسرا دورہ مکمل ہو اور قبر تک یہ سلسلہ چلتا رہے. تو اس کی صلاحیت الگ ہوگی، اور وہ فقیہ کے جو کافی عرصے سے چیزوں کو چھوڑ چکا ہے اس کی صلاحیت الگ ہوگی. اسی وجہ سے ہمارے ہاں تمام فقہا یہ شرط لگاتے ہیں کہ جس فقیہ کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کا جو حافظہ ہے وہ عام لوگوں کی طرح کا برابر رہنا چاہیے. اگر اس کا حافظہ عام لوگوں سے نیچے ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو آپ اس کی بھی کیا تقلید نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو ہے وہ خدا ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. یہ ساری چیزیں اگر آپ جو ہے وہ تعصب سے ہٹ کے، ایک یہ تعصب بن جاتا ہے کہ ہم ایرانی کی طرف یا ہم جو ہے وہ عراقی کی طرف ہم کیوں جائیں، ہم پاکستانی کیا جائیں گے. یعنی یہ کوئی ہماری سیاست نہیں ہے، یا چیزوں کو کوئی کھانے اور بزنس کا ایشو نہیں ہے کہ ہم پاکستانی پروڈکٹ استعمال کیا کریں گے، دیگر کو چھوڑ دیں گے. یہ دین کا مسئلہ ہے. دین کے مسئلے میں آپ کو جو بھی ماہر ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، آپ اس کی طرف کیا رجوع کریں گے. تو یہ میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کے لیے چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ فقاہت کے اوپر جو مہارت پیدا ہوتی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اور پاکستان میں جو فقاہت کے دعوے دار ہیں کیا ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. اس کے بعد بھی سسٹم اور نظریہ آپ کے اطمینان کے اوپر ہے. اگر آپ کو اطمینان ہو چکا ہے کہ ایران، عراق اور دنیا کے تمام فقہا سے یہ شخصیت عالم ہو گئی ہیں، عالم الفقہا، افقر الفقہا ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا آپ اس کی تقلید کریں. لیکن اگر ایسا آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا اور مشکوک ہے تو پھر کم از کم آپ ان فقہا کی طرف رجوع کریں کہ جو ان فیلڈ ہیں، ان فیلڈ ہیں، یعنی باقاعدہ درس خارج ان کے ہو رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان کے علمی مذاکرے ہوتے ہیں، ان کی فتاوی کی کتابوں کے نئے ایڈیشن آ رہے ہیں جس میں فتاوی بھی چینج ہو رہے ہیں. تو کم از کم ایسے فقیہ کی طرف کیا رجوع کریں.